پاک افغان عارضی جنگ بندی کا وقت ختم، خیبر پختونخوا میں فتنہ الخارج کا حملہ ناکام، مزید 24 دہشت گرد ہلاک، میر علی میں خودکش حملہ ناکام، 6 خارج جہنم واصل، 1 خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی، 5 خارج کی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش، سیکیورٹی ذرائع کی بروقت کارروائی سے 5 خارج ہلاک، چیک پوسٹ کی چھت گرنے سے 1 جوان کے شہید جبکہ 6 جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات، دتا خیل میں بھی 6 خارجی ہلاک، باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخارج کی سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی، شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر محبوب عرف محمد سمیت 6 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی، لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں خفیہ معلومات پر کارروائی میں 8 خارج مارے گئے، 48 گھنٹے میں افغان طالبان کے حمایت یافتہ 108 خارج مختلف واقعات میں مارے جا چکے۔ افغانستان کا پاکستان پر حملے کے لیے خوارج کا ساتھ دینا تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے افغان حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت، تینوں وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل انور نے شرکت سے انکار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان خوارج کی دراندازی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کو اضافی مہلت نہ دینے کا فیصلہ، غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینا اور گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا جرم تصور ہوگا۔ صرف انہی افغانی باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا موجود ہوگا۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گردوں کی سرپرستی بھارت کر رہا ہے۔ عارضی جنگ بندی کا مقصد بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ کابل میں اس وقت کوئی آئین موجود نہیں، ایک گروپ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار میں ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس کانفرنس، کہا بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ پاکستان کو افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ پاک افغان سرحدی کشیدگی، تورخم اور چمن بارڈر بدستور بند، سامان سے لدی سینکڑوں مال بردار گاڑیاں دونوں اطراف سے پھنس گئیں۔ چمن میں باب دوستی پر میوہ جات کی 200 سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں۔ انگور اور انار سے لدے 130 ٹرک بھی افغان سرحد پار کرنے کے منتظر۔ تاجر شدید پریشان، پھل، سبزی اور دیگر کھانے پینے کا سامان خراب ہونے کا خدشہ۔ جاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے منظوری ہے وہ دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ غزہ کے نام کے اوپر ایک پروٹیسٹ کی کال دی گئی، پھر اس پروٹیسٹ نے جو خونی رنگ لیا ہمیشہ کی طرح، اب یہ مزید نہیں چل سکتا۔ اس طرح سے باہر نکلنا اور رٹ کو چیلنج کرنا، یہ یقیناً کسی بھی طرح نہ ملک کے ہمدرد ہیں، نہ عوام کے ہمدرد ہیں اور نہ ہی ہمارے مذہب کے ہمدرد ہیں۔ پنجاب حکومت کی تحریک لبیک پر پابندی کی سفارش، مراسلہ وفاق کو ارسال۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے نام پر احتجاج کی کال دی گئی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پرتشدد احتجاج کرنے والے ملک اور قوم کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تاجروں نے آج کی ہڑتال کو بھی اکثر مسترد کر دیا۔ کسی کو ملک بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نفرت اور اشتعال انگیزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب زیرو ٹولرنس کا مظاہرہ ہوگا۔ مذہبی جماعت کے 11 کارکن انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش، عدالت نے ملزمان کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس کا مذہبی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری، لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی۔ پنجاب بھر سے 5100 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ پنجاب حکومت کا ٹی ایل پی کے زیر انتظام مساجد، مدارس کو محکمہ اوقاف کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ 40 کے قریب مذہبی جماعت کی مساجد عارضی طور پر محکمہ اوقاف کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس نے راولپنڈی میں 8 مساجد کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے حوالے کیا۔ ٹی ایل پی رہنما کو 4تھ شیڈول میں ڈالے جانے کا بھی امکان ہے۔ ٹی ایل پی
جانب سے ملک کے اندر معاملات جو کھڑے ہوئے اور اس وجہ سے شاہراہیں بند ہوئیں، لوگ تکلیف کے عمل سے گزرے، اور ریاست کے ساتھ جو تصادم ہوا یہ افسوسناک ہے، اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے ملک میں یہ TLP والے لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بدامنی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، اپنی قوم سے درخواست ہے کہ ان کا اعلی کار نہ بنے اور کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ نہ دیں۔ TLP کی ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش بری طرح ناکام، ملک بھر میں کاروبار زندگی معمول کے مطابق رواں دواں، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار ہے۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ TLP کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت، تاجر رہنماؤں نے کہا غزہ میں امن قائم ہو چکا، احتجاج کے لیے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب ہے، ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے۔ علماء کرام اور سول سوسائٹی نے جلاؤ گھیراؤ اور احتجاجی سیاست کو عوام اور ملک دشمن عمل قرار دیا، کہا مذہبی جماعت کی پرتشدد کارروائیاں اور مطالبات غیر ضروری ہیں۔ دوسری جانب پولیس بھی الرٹ، CCPO لاہور کہتے ہیں کسی کو زبردستی سڑکیں، دکانیں یا ٹرانسپورٹ بند کرانے کی صورت میں ایکشن لیا جائے گا۔ مذہبی جماعت کے ممکنہ احتجاج پر لاہور میں میٹرو بس سروس محدود کر دی گئی ہے۔ بس سروس گجومتا سے MU کالج تک چلائی جا رہی ہے۔ MU کالج سے شارجہ تک میٹرو بس سروس بند، اورنج لائن ٹرین بھی رواں دواں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث 2 اسٹیشنز بند کیے گئے۔ داتا دربار کی جانب جانے والے راستوں پر پولیس کی ناکہ بندی، ضلع کچہری چوک پر بھی نفری موجود، کاردار تاریں لگا کر سڑک بند کر دی گئی ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، شرپسندوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور جمعیت علماء پاکستان کے سیکریٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی کی ملاقات میں اتفاق، کسی بھی بے گناہ کے خلاف ہرگز کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت پر خیبر پختونخوا کے شہری سراپا احتجاج ہیں۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی پر یکجہتی کا اظہار۔ دوسری جانب لکی مروت کے عوام کا افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑنے کا عزم۔ ہزاروں افراد افغان طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف باہر نکل آئے۔ مقامی مشران کی سرپرستی میں ریلی، گنڈی چوک میں مقامی افراد کا جرگہ، افغان طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھ دیا، بانی PTI سے فوری ملاقات کروانے کی استدعا۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ نے کابینہ کی تشکیل سے متعلق بانی کا پیغام پارٹی کو پہنچا دیا۔ بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ بانی نے کابینہ بنانے کے لیے ارکان اسمبلی اور مشیران سے مشاورت کی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کابینہ میں نئے چہرے لانے کے حق میں ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم حاضری پر علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ضامن کو بھی نوٹس بھجوا دیے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ علیمہ خانم جان بوجھ کر ٹرائل میں رکاوٹ اور قانونی عمل میں رخنہ ڈال رہی ہیں۔ عدالت نے مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کا اجلاس، جعفر ایکسپریس میں جیمرز لگانے کی سفارش، جعفر ایکسپریس دھماکے کے لیے حالیہ واقعے پر بریفنگ، دھماکے میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس استعمال ہونے کی تصدیق۔ DIG ریلوے پولیس نے کہا ابھی تک حملہ آوروں کی شناخت نہیں ہو سکی، دھماکے کی تحقیقات میں تمام حساس ادارے شامل ہیں۔ ریلوے پٹریوں کی نگرانی اور پیٹرولنگ مزید سخت کر دی گئی، صورتحال نارمل نہیں، الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کا انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ برطانیہ کے مدارس کے طلباء کو جدید تکنیکی تعلیم، ہنر کی فراہمی کے لیے پاکستان کو معاونت کی پیشکش کی۔
سردار محمد یوسف نے کہا کہ پاکستان برطانیہ سے تعلقات کو گہری قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ریاستی سرپرستی میں ہونے والے ظلم و ستم میں اضافہ تشویشناک ہے۔ پاکستان کی معیشت میں مثبت رجحانات دیکھے جا رہے ہیں۔ معاشی نظم و نسق بہتر، مالیاتی بے روزگاری استحکام آیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا جے پی مورگن انویسٹمنٹ سیمینار سے خطاب۔ شرکاء کو IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے، مالیاتی، مانیٹری اور بیرونی شعبوں میں حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جاپان بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے گورنر سے ملاقات۔ جاپان بینک کا ریکوڈک منصوبے کے لیے قرض دہندگان کے گروپ میں شمولیت کا اعلان۔ وزیر خزانہ کی چین کے نائب وزیر خزانہ لیاؤ مین سے ملاقات۔ نیو ڈیولپمنٹ بینک میں رکنیت کے لیے چین سے حمایت کی درخواست کی۔ امریکی کانگریس رکن اور فائنینشیل سروسز کمیٹی کے چیئرمین فرنچ ہل سے ملاقات میں اقتصادی اور مالیاتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر بات چیت۔ وزیر خزانہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے خصوصی نمائندے لطفی وائی صدیقی سے بھی ملے۔ سیلاب متاثرہ زرعی کمرشل صارفین کے اگست کے بجلی بل دسمبر تک مؤخر کر دیے گئے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق جنوری سے جون تک صارفین قسطوں میں اگست کا بل ادا کریں گے۔ گھریلو کمرشل صارفین کو اگست کے بلز میں 17 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا ہے۔ کمرشل اور زرعی صارفین کو 4 ماہ تک بل سے نجات دی گئی ہے۔ حکومت سندھ بے نظیر ہاری کارڈ پروگرام کے تحت 55.9 ارب روپے کسانوں پر خرچ کرے گی۔ ابتدائی طور پر 4 لاکھ کسانوں کو ہاری کارڈ پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا پہلے مرحلے میں 22,60,000 ایکڑ زمین کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ رواں ماہ مزید 50,000 بے نظیر ہاری کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ جن کسانوں کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ نہیں وہ شناختی کارڈ یا زمین کا ریکارڈ دکھا کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ گندم کی پیداوار میں اضافہ ملک میں خوشحالی اور خود کفالت کا باعث بنے گا۔ حکومت سندھ کے اس فیصلے سے چھوٹے کسانوں کو مؤثر انداز میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر قانون رانا محمد اقبال، وزیر محنت اور انسانی وسائل خواجہ محمد منشاء اللہ بٹ کی کابینہ میں شمولیت کا خیر مقدم۔ کہا شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ مریم نواز کی فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کی رجسٹریشن میں شفافیت کی ہدایت۔ وزیر محنت کو مقرر کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ صوبائی وزراء نے اظہار اعتماد پر نون لیگی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ چڑیا گھروں کو ختم کیا جانا چاہیے۔ جس جانور کی زبان نہیں اس کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو خوف خدا نہیں، کس طرح سے جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو کے درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ سندھ ہائی کورٹ میں ریچھ رانوں کی منتقلی کے حوالے سے کیس کی سماعت۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا نیشنل پارک کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں۔ آپ لوگ چڑیا گھر سے پیسے تو کما لیتے ہیں، جانوروں پر خرچ کرتے نہیں۔ عدالت نے چڑیا گھر میں جانوروں کی حالت ذات پر رپورٹ بھی طلب کر لی۔ حکومت سندھ کو بھی چڑیا گھر کا دورہ کر کے جانوروں کی سہولیات کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مالاکن، بٹگرام، سوات، بونیر، چترال، بٹخیلہ، مردان، ایبٹ آباد، گلگت، ہری پور، بالاکوٹ، مانسہرہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.6، گہرائی 120 کلومیٹر ریکارڈ۔